میرے بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس عالی مرتبت پاک باز اور بلند رتبہ سیرت سے بہت سارے اسباق امت کو ملتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنے اندر نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اپنے دن اور روشن کر سکتے ہیں اور اپنی راتیں مزید اللہ کے ذکر سے آباد کر سکتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ امام علی مقام نے اللہ کے حضور شہادت پیش کی ہے۔ شہادت کا بہت بڑا تعلق ہے دین اسلام کے ساتھ، بہت بڑا رشتہ ہے شہادت کا صحابہ کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اللہ نے دیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے، مال ہو، اولاد ہو، عزت ہو، رتبہ ہو، منصب ہو، وقار ہو، لیکن مشکل یہ آتی ہے کہ رب اپنی دی ہوئی نعمتیں ہی جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو بعض لوگ اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے پھر رب کریم اپنے رستے میں خرچ کرنے کا کہے تو بعض لوگ الا ماشاء اللہ مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے نہیں تمہیں دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، میں نے دیا ہے نا تمہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اتنا عروج دیا کہ انہوں نے وطن بھی اس رستے میں قربان کیا، مال بھی اس رستے میں قربان کیا، اولاد بھی اس رستے میں قربان کی، اور جان بھی چونکہ رب کی دی ہوئی تھی تو انہوں نے جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ میرے دوستو، یہ شہادت کا بڑا گہرا تعلق ہے خدمت دین کے ساتھ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما ہیں تو جبل احد وجد کرنے لگا تو حضور فرمانے لگے احد ٹھہر جا۔ حضور تشریف فرما تھے احد پر، جناب صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی علیہم رضوان، تو محبوب فرمانے لگے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ شہادت پیش کر دینا یعنی جان ہی اللہ کے رستے میں قربان کر دینا۔ جان، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک ہمارا رب ہے۔ اس لیے کوئی اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اور اس کے رستے میں چلا جائے تو اللہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے رستے میں جانی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی فضیلتوں کو جب بیان کرتا ہے تو بالکل ایک انوکھا مضمون اور ایک انفرادی نظم قرآن مجید قائم کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بدر میں شہید ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ جو رواج ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے ہاں بھی اسی عرف میں بات ہوتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ ان لفظوں سے بھی کہتے ہیں یا فلانا فوت ہو گیا، فلاں مر گیا۔ ان جملوں سے جانے والوں کو لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی رخصت ہو گیا، فلاں چلا گیا۔ تو بدر والے جب لوگ انہوں نے اپنی جان اللہ کے رستے میں پیش کی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں انتقال کر گیا، اور بعض اللہ یہ بھی کہا فلاں مر گیا۔ تو یہی جملے روٹین میں ہوتے تھے جانے والوں کے لیے، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رستے میں کوئی جان دے دے اور لوگ کہیں مر گیا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے، قرآن مجید کا ترتیب دیکھیے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں انتقال کر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اس کی گہرائی میں ذرا اتریے گا، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اسے کفن پہنایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، جنازہ پڑھا گیا ہے، قبر میں دفن کیا گیا، اس کی بیوی بیوہ کہلا رہی ہے، بچے یتیم کہلا رہے، اس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اس پر سارے احکام جانے والے کے لاگو ہو رہے ہیں، پر کریم فرماتا ہے چونکہ میری راہ میں گیا ہے تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تو مالک مردہ نہ کہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو مالک وہ چلتے پھرتے کھاتے آتے جاتے نظر نہیں آ رہے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں، تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ شہداء کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو دنیا سے جاتے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو کوئی کیڑا کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی لگنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ شہادت کی آرزو کرنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جینے کی بہت زیادہ حرص رکھنا، زندگی کی بہت زیادہ طلب کرنا، مرنے کو جی نہ چاہنا، اسی قرآن مجید نے اہل یہود کا طریقہ کہا ہے۔
یہودی تھے جو بڑے حریص تھے، کہتے تھے ہمیں موت نہ آئے، اللہ کہتا ہے یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ حریص ہیں زندگی پر،